अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब ताहिर ख़ान। मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते, आबले पड़ गए हैं क्या। जनाब अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, एक नामवर सहाफ़ी जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से जिन्होंने 22 करोड़ अवाम का मुकदमा हमेशा हर फोरम के ऊपर लड़ा, मीडिया के ऊपर लड़ा, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक़ की जंग लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। अवाम के इस हवाले से क्या तासुरात हैं, उन क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाम आयशा। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज जो पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी स्टोरी है, टॉप ट्रेंड है इस वक्त, वो है अरशद शरीफ, जो पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो उनका ये सानिया हुआ है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं कहती हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि बहुत दुख हुआ कि जो वो उनका जिनकी डेथ हुई है। अच्छा, ये मुझे इस हवाले से पता नहीं था। मैंने कल नेट खोला है, मैंने देखा है तो मुझे पता लगा है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की खबर नहीं थी और ना मुझे ये पता है कि उनको हुआ क्या है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दिल से मैं उनका कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनको उनका आला मकाम अदा करे वहाँ पर। मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि बहुत मेहनती ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम आते हैं, ठीक है। और ऐसे इंसानों के हवाले से ये कहा जाता है कि ऐसे इंसान जो मेहनती और नेक दिल से काम करते हैं, अल्लाह ताला कोई पैदा करता है। और हमें भी उनके नक्शे कदम पे ऐसे इंसानों के लिए साथ साथ मतलब मेहनती भी होना चाहिए और दूसरा सागो होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान रोज़ रोज़ नहीं आता। तो उसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि क्योंकि बस अल्लाह ताला उनकी आगे की ज़िंदगी आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम? चंदा बुखारी। क्या करते हैं? न्यूज़ एंकर हूँ। न्यूज़ एंकर हैं, फिर तो आप हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम अरशद शरीफ, वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, उन्हें कत्ल कर दिया गया कीनिया में, आपको पता होगा। एक्चुअली होता ये है कि जो भी सच के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है ना और सच बोलता है, देखें अरशद शरीफ इतने अच्छे वो एंकर पर्सन है, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, हम सब के लिए, हमारे जैसे एंकर के लिए वो मिसाल हैं। उन्होंने उनका जुर्म बोला क्या था? उनका जुर्म ये था कि उन्होंने सच बोला, सच बोलने की हिम्मत दी दूसरे लोगों को भी। उनका ये जुर्म था जिसकी वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने सच बोला। आप क्या समझते हैं कि दुनिया भर के अंदर जितने भी दूसरे ममालिक के अंदर भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़त किस हद तक आज़ाद है? पाकिस्तान में सहाफ़त अगर आप कहते हैं ना 100 में से मार्क्स दो तो 50 भी नहीं मैं देती। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, ठीक है आज़ाद है, लेकिन इतनी आज़ाद नहीं है कि जो सच बोले सहाफ़ी उसको उड़ा दिया जाए। यही अरशद शरीफ के साथ हुआ है, उन्होंने हम सबको सच बोलने की हिम्मत दी। अब देखें, अब उनका जैसे रात को उनके साथ ये हुआ है सीन, ठीक है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है जी वज़ीर दाखिला को वज़ीर ख़ारजा को उनकी फैमिली से उनसे रजू करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जाए। भाई वो पाकिस्तान से निकले क्यों, क्या वजह बनी? एक ये सवाल है हम सब। मतलब हमारी अदालतों को ये देखना चाहिए, इन असबाब को भी देखना चाहिए कि वो कौन से ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से अरशद शरीफ को अपना मुल्क, मुमलिकत, ये वतन छोड़ना पड़ा। जी बिल्कुल, ये सब कुछ अब देखें ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो अब सारे एक्टिव हो गए। अब इनका क्या फ़ायदा कि तुम लोग सेक्रेटरी खारजा दाखिला को ये सब कुछ कह रहे हो कि उनसे कॉन्टैक्ट करें। आप लोग पहले एक सहाफ़ी को पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उन्हें बाहर जाना पड़ा बस। और अब उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं जी मनशियात फ़रोश है, जैसे कि आपने सुनी होगी न्यूज़ JSU कीनिया के ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो मनशियात फ़रोशों की गाड़ी में सवार थे, इस वजह से उन्हें पुलिस ने फायरिंग की तो वो कत्ल हो गए। ये तो किसी भी शख्सियत के हवाले से रूमर्स होती हैं जो गर्दिश कर रही होती हैं। आप क्या समझती हैं कि उसके कत्ल के पीछे असल कौन है? इस सारे इंसिडेंट के पीछे कौन से अवामिल हैं? देखें, अवामिल जो हैं, अब देखें अगर मैं एक बंदा गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ बोली जाऊंगी तो वो क्या करेगा? तंग आके उसने यही काम करना होता है, क्योंकि कोई भी दुश्मनी आपको पता है ऐसे पड़ जाती है। एंकर पर्सन किसी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, दुश्मनी पड़ जाती है। उनके साथ भी यही सीन था, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, सही करते थे वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अरसलान असलम। क्या करते हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। लॉ के तालिब इल्म हैं, कानून के। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की सहाफ़त का, मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम अरशद शरीफ, वो आज हम में नहीं रहे, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? एक तो बहुत दिली अफसोस हुआ उनकी मौत की खबर सुन के। बाकी ये कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो भी हक़ और सच की लड़ाई लड़ता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। मगर लेकिन उनका तो यहाँ पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ किस तरह से आप बता सकते हैं? उनका ये मामला, ये हादसा, ये कत्ल जो है वो कीनिया के अंदर हुआ है। वो ये ना कि पाकिस्तान में वो रहते रहे, उनको मजबूर किया गया था कि वो ये पाकिस्तान छोड़ के जाएं। फिर वो दुबई चले गए,
وہاں پہ آپ لوئر کو دیکھیں، آج انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مجھے نیم یاد نہیں آ رہا ان کا، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو دبئی سے نکالا گیا ہے اور ان سے کہا، ان کی دبئی کی حکومت سے کہا گیا کہ اس کو یا تو پاکستان بھیج دو یا پھر کسی اور کنٹری میں بھیج دو۔ اب وہ پاکستان تو واپس آ نہیں سکتے تھے کیونکہ ادھر پریشر بہت زیادہ ہے، باقی صحافی بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، تو ان کو یہ کینیا ہی تھا ایک ایسا ملک جہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ بغیر ویزے کے جایا جا سکتا تھا، تو انہوں نے وہاں کا رخ اختیار کیا ہے اور وہاں بھی ان کو شاید کسی ٹارگٹ کر کے ان کو مارا گیا ہے، جیسا کہ آپ ادھر پولیس کہہ رہی تھی اپنی جو ایکسپلینیشن دے، وہاں کی پولیس نے تو اپنی ایکسیپٹ کر لی ہے غلطی کہ وہ رانگ آئیڈینٹیفیکیشن، مطلب غلط انہوں نے بندہ پہچان کے اس کے اوپر فائر کھول دیا ہے، سارا معاملہ ہو گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو پولیس رپورٹ ہے اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ افریقہ کے جو ان سے یہ ممالک ہے کینیا، اس میں زیادہ تر لوگ کالے ہیں اور ارشد شریف کو دیکھے تو وہ سفید رنگ کی چمڑی ہے ان کی، تو اب وہ جس کو آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے تھے، کالے میں اور سفید میں تو واضح فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پہچان بھی سکتے تھے، دور سے پہچان سکتے تھے کہ یہ بندہ کالا ہے یا پھر یہ بندہ سفید ہے، تو اس کا یہ ہمارے ریجن کا نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے، وہ کوئی عام، بالکل اسی طرح ہے، تو پھر ان کا کوئی ٹارگٹ انہوں نے پہلے سے پلان بنا ہی رکھا تھا، تو پھر ہی اس بندے کو مارا ہے نا، وہ بھی سر میں گولی ماری ہے۔ جی، یہ آپ نے بڑی ایک ڈیپ جو ہے وہ بات کی ہے، پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ارشد شریف کی جو سکن ٹیون تھی اور کینیا میں عام رہنے والے جو ہیں ان کی سکن ٹیون میں ایک واضح فرق ہے، ان کی پرسنالٹی میں، ان کی شخصیت میں، ان کے چہرے میں ایک واضح فرق ہے، تو جنہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو یہ کوئی نااہلی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خود سے سارا معاملہ ہوا پلان؟ بالکل اسی طرح ہے، پہلے بھی کینیا کی جو پولیس ہے وہ پہلے بھی اسی بات سے بدنام ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے ہی مار دیتے ہوتے ہیں پولیس مقابلے میں، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ دیکھیے گا جب انویسٹیگیشن ہوگی، جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی مانگ کی جا رہی ہے، جب یہ ہوگا تو بہت سی کڑیاں پاکستان سے ہی ملیں گی آگے۔ اللہ کرے کہ اس پہ انکوائری کمیشنز بنے اور ایسے انکوائری کمیشنز بنے جن کے پاس اختیارات بھی ہوں با اختیار، اور ساتھ ہی جو بھی اس کی فائنڈنگز آئیں، رپورٹس آئیں، وہ نہ صرف پبلک ہوں بلکہ ان کے اوپر ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے، دراصل یہ قتل ارشد شریف کا ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک صحافتی برادری کا ہے، ہر اس شخص کا قتل ہے جو اس ملک کے اندر حق کی آواز بلند کرنا چاہتا ہے اور مافیاز سے، سچائی دیانتداری کے لیے مافیاز سے ٹکراتا ہے، اور ان کے جو عزائم ہیں پس پردہ چلنے والے ہیں ان کے پبلک کے سامنے لے کے آتا ہے، انسٹیٹیوشنز کے سامنے لے کے آتا ہے۔ یہ ایک ارشد شریف ہی تھے جن کے حوالے سے عوام مزید کیا عوام کے دلوں کی، دماغوں کی کیا صورتحال ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ؟ سدرا۔ کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اسٹڈی۔ تو آپ پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام ہے، انہیں تو آپ جانتی ہوں گی، ارشد شریف صاحب، آج ہم میں وہ نہیں ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمارے لیے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا ان کو ان کو اچھی جگہ دیں، کیونکہ دیکھا جائے تو ان کا مرڈر ہوا ہے جو کہ کینیا میں ہوا ہے، اور یہ سب سے زیادہ بری خبر والی بات ہے، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک ڈرگس کی گاڑی تھی جس کی وجہ سے ان کو بھی شوٹ کر دیا گیا اس میں، تو میرے خیال میں تو یہ ایک بے بنیاد چیز ہے، اور جس کے بھی ہاف پر وہ اس پہ صرف ایک الزام لگا رہے ہیں، مطلب جاتے جاتے بھی ایک جرنلسٹ کی جو شخصیت ہے اس کو اسپوائل کرنے کا وہ کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اور ہماری جو صحافت ہے وہ ویسے بھی اتنی سیف ہے ہی نہیں ہے، اگر دیکھ لیا جائے تو ہر ایک جرنلسٹ جو کیا کہتا ہے، دیکھیں ہمارے یہاں پہ صحافی سیف نہیں ہے، کبھی کوئی کڈنیپ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیں جو صحافت ہوتی ہے نا وہ چوتھا پلر ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، ٹھیک ہو گیا، اور اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں، اپنی انفارمیشنز لیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو وہ میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے میڈیا کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم لوگ، میڈیا آزادی حق دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہو، لیکن ہمیں نہیں دیا جاتا، ہمارے جو صحافی ہوتے ہیں جو سچ کی راہ پر نکلتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ کیا سکھاتے ہیں؟ انٹرنیشنلی میڈیا دیکھا جائے اور اگر آپ ایک ہمارا جو نیشنل میڈیا اس کی بات کریں تو بہت ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس۔ اگر یہی معاملات رہے جو چل رہے ہیں، جس طرح سے ایک اچھا بولنے والا جو ہوتا ہے، جو سچ بولنے والا ہوتا ہے، سچائی دکھانے والا ہوتا ہے، عوام کی بات کرنے والا، مافیا سے ٹکرانے والا، اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے آوازیں دبائی جاتی رہیں تو پھر کون
اس ملک کے اندر جو ہے وہ سچائی بتائے گا؟ مافیاز کے خلاف کون بات کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جس کے اندر اتنا جگرا یا کہہ لیں کہ گٹس ہوتے ہیں نا، وہی ان چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں. لائک ان میں تھا، انہوں نے باتیں کی، بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں. اب اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم تو کچھ چیزیں ڈر کی وجہ سے سہم جائیں گے کہ ہماری جان جو سی ہے وہ سیف نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. انفیکٹ یہ ایک ہمارے کام کا حصہ ہوتا ہے جرنلسٹ کا کہ اس نے ہر ایک چیز کی تہ میں جانا ہوتا ہے، ہر ایک انفارمیشن بتانی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ ایک لائر سے بھی بڑا ہوتا ہے جو میڈیا پرسن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک لائر کے پاس تو ایک کیس جاتا ہے، لیکن جو میڈیا پرسن ہوتا ہے اس کی آنکھیں چاروں طرف رہتی ہیں کہ چل کیا رہا ہے میرے کے. آپ دیکھیں وہ تھے، ان کے پاس اتنی انفارمیشن تھی، اتنا نالج تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو کیا ملا؟ ہماری اپنی کنٹری کی طرف سے ان کو کہہ لیں کہ بٹرے کیا گیا. یہ چیز ہے اس کے اندر. لیکن پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کے دلوں میں تو وہ راج کر رہے ہیں. ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے، ہر دل غمزدہ تو ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیے ان کی شخصیت ایسی تھی، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر ایک جو عوام بندہ ہے وہ ان کے بارے میں اچھے ہی الفاظ قلبند کر رہا ہے، کوئی بھی برا نہیں بول رہا ان کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. اور انفیکٹ بول سکتے بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بندہ ہے جو سچ کی کہہ لیں کہ راہ میں جا کے شہید ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی کیوں برا بولے گا؟ اس کے لیے دعائیں نکلیں گی نا دل سے. کیا نام ہے سر؟ فرید صاحب کیا کرتے ہیں؟ بزنس. فرید صاحب، پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام تھا ارشد شریف صاحب. ارشد شریف آج وہ ہم میں نہیں ہے. ہاں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. وہ بہت ایک کمپیٹنٹ جرنلسٹ تھے، بہت کمپیٹنٹ اینکر تھے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے. تو انہوں نے بڑی چیزیں وہ منظر عام کے اوپر لے کے آئے تھے. اسپیشلی یہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، عمران خان کی گورنمنٹ جب سے ختم کی گئی ہے تو یہ رجیم چینج ہوئی ہے، تو اس میں کافی ان کا کام تھا، کافی ریسرچ تھی ان کی، کافی چیزیں وہ منظر عام کے اوپر لے کے آئے تھے جو عام لوگوں کو نہیں پتہ تھی، بلکہ اکثر صحافیوں کو بھی نہیں پتہ تھی. ان چیزوں کو وہ منظر عام کے اوپر لے کے آئے. تو بس انفارچونیٹلی بس پھر ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. تو